بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک مٹی کے برتن بنانے والا کمار جس کا نام بختاور تھا، وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ کر دہی کی لسی بنوائی اور پی کر سو گیا۔ جب اچانک بارش شروع ہوئی اور تیز ہوا چلی تو اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا ہے اور وہاں بارش بھی آتی ہے۔ وہ فوراً اپنی جھوپڑی سے باہر نکلا، گدھے کو بارش سے بچا کر استقبل میں لے آئے، لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو گدھا غائب تھا، وہاں صرف زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ بختاور بولا، معلوم ہوتا ہے میرا گدھا زنجیر کھلوا کر بارش سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک جھوپڑی سے نکل کر کسی دوسری جھوپڑی میں پناہ لے لی ہوگی۔ وہ بارش ہی میں گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ کسی عورت کی جھوپڑی کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے وقفے سے آسمان پر چمکنے والی بجلی کی مدھم روشنی میں جھوپڑی کے دروازے کی ایک طرف ایک جانور کو سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ مل گیا، میرا گدھا اڑیل یہاں مزے سے پڑا سو رہا ہے، میں جنگل میں تمہاری تلاش میں ایک گھنٹے سے مارا پھر رہا ہوں۔ کمار بختاور زور سے چلایا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس کرنے کی کوشش نہ کی اور اس کے سر اور کندھے پر 2-4 ہاتھ جڑ دیے، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گردن میں رسا ڈالا، اس ڈر سے پھندہ سخت کیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ اسے گھر لایا اور صحن میں درخت کے نیچے زنجیر سے آدھی رات کو باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ کمار بختاور کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے درخت سے ایک قد آدم شیر کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کمار بختاور نے زندہ شیر پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کمار بختاور کی دلیری کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ ان کے مویشی گھاس چرنے کے لیے جنگل میں جاتے تھے۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمار بختاور نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے ہی کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ بالکل نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں کیسے تبدیل ہو گیا ہے، لیکن جب کمار بختاور نے اپنے گدھے کی جگہ واقعی شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی بہت داد دی۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے ہمسائے کے آئے دن کے حملوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ ہمسائے ملک کا بادشاہ بہت طاقتور تھا، وہ اپنے پڑوسی کے علاقے کو ناجائز طور پر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ اور طاقتور ہے۔ بادشاہ کو ان دنوں ایک ایسے بہادر آدمی کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی صحیح طور پر کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوا بھیجا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان میں سے ایک وزیر کو یاد آیا کہ کمار بختاور بہت دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے شیر کو اکیلے پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ کے حضور ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، بادشاہ حضور، بختاور کمار ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طور پر کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ایک پیغام رساں کو کمار بختاور کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے
یہ معلوم ہوا کہ اسے فوج کا جنرل بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ پیغام رساں کے ساتھ تیار ہو کر بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچا۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ کمار بختیور کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں کمار اور کہاں فوج کا جنرل۔ گدھے نے شیر میں تبدیل ہو کر مجھے واقعی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ لگتا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آخر کار غریب اور جاہل کمار بختیور کو فوج کا جنرل بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی اور نہ کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا، تم گدھے سے شیر کیسے بن گئی؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں کمار سے فوج کا جنرل بنتا۔ اس کی بیوی اپنی خاوند کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں شیر کو کوستے ہو؟ اس کا کوئی قصور نہیں، تمہارے تو وقت جاگ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں فوج کا جنرل بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دل پھرنے والے ہیں۔ ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد کرے گا، وہ بڑا کارساز ہے۔ دوسرے روز کمار جنرل بختیور تیار ہو کر بیوی کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ اسے مل کر بہت خوش ہوا۔ ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کی گئی۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمال سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسائے ملک کا بادشاہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ آئے روز ہمارے علاقوں پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن کے سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ ادھر کا رخ دوبارہ کبھی نہ کرے۔ کمار جنرل بختیور اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ نے ایک شاندار مکان بنانے کا حکم دیا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمار جنرل کو ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھوڑے پر سواری کیسے کرے گا۔ اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا اور کہے گا فوج کا جنرل ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں کل علیہ صبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمار جنرل نے سوچا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو جگایا۔ وہ دونوں استبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا کھڑا تھا۔ یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سوار کیسے ہوں گا؟ جنرل بختیور نے کہا، یہ چارپائی جو پڑی ہے اس کو گھوڑے کے قریب کر لو اور اس پر پاؤں رکھ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ بیوی نے مشورہ دیا۔ کمار جنرل کو چارپائی کی مدد سے بھی گھوڑے پر چڑھنے کی سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آخر کار خدا کر کے وہ بیوی کی مدد سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ میں راستے ہی میں گر جاؤں۔ وہ بیوی سے کہنے لگا۔ بھلی مانس نے کہیں سے رسہ تلاش کیا اور خاوند کے پاؤں رکابوں سے باندھ دیے۔ پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمار جنرل بختیور کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خاوند کی کمر کوٹ سے اچھی طرح لپیٹا اور اسے ذہن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ گرنے نہ پائے۔ اب میرے ہاتھ گردن سے باندھ دو، جنرل بختیور بولا۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ بیوی رسہ اس کی گردن سے باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمار جنرل بختیور گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ،
تو نے مجھے کمار سے فوج کا جنرل تو بنا دیا ہے۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گنوار سا انسان ہوں۔ اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنی سیموں سے توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب جنرل کمار بختاور کا گھوڑا دشمنوں کی طرف آ گیا اور دشمن کی کیمپوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمار بختاور کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس طرح سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا۔ کمار بختاور نے درخت کی شاخ کیا پکڑی، پورا درخت ہی جڑوں سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دشمن کے کیمپ کے باہر ایک سپاہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن کی جانب سے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں پورا درخت تھامے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی جنرل ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب اس نے حملہ کرنے کی غرض سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے درخت کو زمین سے اکھاڑ دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں درخت کی مار بھی ماری تو کئی سپاہیوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے جنرل معمولی آدمی نہیں ہے۔ سپاہی خوفناک منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ پھر اس کی نگاہ جنرل کے پیچھے پڑی۔ دشمن کی فوج مقابلہ کرنے کے لیے سر پر آ پہنچی تھی۔ سپاہی کے خوفناک انداز میں چیخنے اور چلانے کی وجہ سے کیمپوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ برابر چلا رہا تھا، دوڑو دوڑو اپنی جانیں بچاؤ۔ زندہ شیر کو پکڑنے والا مشہور جنرل بختاور ایک بھاری فوج لے کر ہم پر چڑھائی کرنے کی غرض سر پر آ پہنچا ہے۔ جس فوج کے جنرل نے ایک ہاتھ سے درخت جڑ سے اکھاڑ لیا ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی بڑی مخلوق ہے۔ مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر دشمن کی سپاہی خوف زدہ ہو گئے اور وہ سب گھوڑوں پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا بادشاہ اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا میدان جنگ کی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا پاسا اچانک پلٹ جانے پر وہ گھبرا گیا۔ امن حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک خط لکھا اور خیمے میں رکھ کر باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے پیچھے بھاگا۔ خوفزدہ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب کمار جنرل بختاور کا گھوڑا دشمن بادشاہ کے کیمپ کے قریب پہنچا تو وہ خود بخود رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رکابوں سے اپنے پاؤں کھولے تو گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ یہ تو خدا کا کرنا اچھا ہوا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گرتا کسی نے نہ دیکھا۔ اس نے دشمن کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ سب دم دبا کر بھاگ چکے تھے اور بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک خط پر پڑی جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تو خود ان پڑھ تھا، بھلا بادشاہ کا خط کیسے پڑھ سکتا تھا؟ کمار جنرل بختاور پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ انہیں اس انداز میں جھکتے دیکھ کر وہ سمجھ نہ پایا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کی کمر میں غم پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ جھکے جا رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے بیوی کو جیب سے خط نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ خط بادشاہ کے پاس شاہی محل میں لے جاؤ، اور ہاں بلی مانس عورت، ایک بات میری اچھی طرح سن لو، اللہ نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ میں اپنی آئندہ زندگی میں گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ خط بادشاہ کو دے دو، اس میں کیا لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہاں بادشاہ کو یہ ضرور بتا دینا کہ دشمن ڈر کے بھاگ گیا ہے اور واپس ہمارے ملک کی طرف کبھی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اب میں سونے جا رہا ہوں، میرا جوڑ ہل گیا ہے، گھوڑے نے میری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دی ہے۔ کمار جنرل بختاور کی بیوی
خط لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب بادشاہ نے اپنے دشمن بادشاہ کا خط پڑھا تو اس نے کمار جنرل بختیور کی بہت تعریف کی اور کہا، تمہارا خاوند اس وقت کہاں ہے؟ کمار بختیور کی بیوی نے کہا، حضور والا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور گھر میں آرام کر رہا ہے۔ آپ کا حکم ہو تو میں اسے جگا دوں اور آپ کی خدمت میں بھیج دوں، نہیں اسے اب جگانا مناسب نہیں ہے، آرام کرنے دو، صبح ہمارے پاس بھیجنا، ہم اسے انعام سے نوازیں گے۔ بادشاہ نے کہا، جی بہت اچھا جناب والا۔ کمار جنرل بختیور کی بیوی نے ادب سے جواب دیا اور چلی گئی۔ صبح ہوئی تو کمار جنرل بختیور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے پیدل ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ اس نے گھوڑا استبل میں ہی رہنے دیا۔ گلیوں میں لوگ اس کے استقبال کے لیے رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر کھڑے تھے۔ وہ خوشی کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جنرل نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ ہمارے جنرل میں کتنی سادگی ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے پیدل ہی شاہی محل میں جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کمار جنرل بختیور شاہی محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اسے بڑی عزت سے اپنے قریب والی کرسی پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا۔ ملک میں امن ہو گیا، لوگ خوشحال ہو گئے۔ دشمن ملک کے بادشاہ نے دوبارہ کبھی حملہ کرنے کی جسارت نہ کی۔ کمار جنرل بختیور نے شیر کو آزاد کر دیا اور وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ نے اتنی دولت دے دی تھی کہ وہ اپنی آئندہ زندگی بڑے مزے سے گزارنے لگے۔ پیارے دوستوں، آپ کو کیسا لگا یہ قصہ؟ اگر آپ اس طرح کے قصے اور سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔